جنا یار خریدنا ممبر بھی ملیا تے ایڈے وڈے وڈے مرید بھی ملے لکھاں مرید جدو حضور دی عزت دی گل آئی تو وہ نہیں کرنی جنا یار اور خرید نہ کیتا اور مولوی ہوندیا پلے 6 لاکھ تے 6 چھڑ دے نا کوئی 10 بندے لیا میدان کیوں جی 50 لاکھ مرید تے فلاں جی تے جدو حضور دی عزت دی گل آئی کم نہیں تسی کیتا آج فرانس دی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بنائے اس کو پتہ ہے سار اوپر کوئی نہیں صحیح سارے خراب پھر جسم جو مرضی کر لو یہ سارے ہوتے ہوئے ٹھیک کون والا عمر بن عبدالعزیز یا حضرت عمر تو یا عمر صدیق اکبر سارے پاسے جنگ چھیڑ کے رکھ دیتے فرمایا میں وڈ کے رکھ دیاں گا جنہاں زکاة نہ دیتی مرتدین نو میں وڈ کے رکھ دیاں گا اور جناب میں جڑے 2.5 نبی ایک عورت نے اعلان کیتا 2 مردہ نے میں انہوں وڈ کے رکھ دیاں گا لشکر اسامہ بھی جائے گا قیادت بھی اسامہ بن زید کریں گے صدیق تنہا مدینے میں رہ جائیں گے یمامہ میں بھی چلے جائیں گے کہنے جی ہم جنگ چھیڑ دیں میں کہا صدیق اکبر ہر طرف جنگ چھیڑی تو سنتا جی صرف فرانس نال گل کرنی پورا کفر بھی اکٹھا ہو کے آ جائے برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں چوڑے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں ہاں جی پوری امت کھڑی ہے تم کہتے ہو ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو دہشت گرد تمہارے باپ تمہارے دادا تمہارے لکڑ دادے تمہاری بنیاد ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں باتیں کرتے ہو دہشت گرد تو تم ہو ہم نے تو کبھی چوڑے تم کو بھی کچھ نہیں کہا تم ہمارے آقا مولا کے بارے میں بات کرتے ہو تم سے بڑا دہشت گرد کائنات میں کون ہے باتیں کرتے ہو ہمارے بارے میں جی مسلمان بتاؤ کیا دہشت گردی ہم نے کی افغانستان ہم نے برباد کیا افغانستان کے اندر مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ سے تم نے جلایا اور دہشت گرد ہم اور عراق کے اندر مسلمانوں کو تم نے ننگے کر کے کتے چھوڑے دنیا کا کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا پھر دہشت گرد ہم کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں اور سنو جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا ہم حضور کی عزت پر پیرا دیں گے میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے مولا علی بیٹھے سرے میں گل کرن لگا جی بڑی سخت زبان استعمال کرتے مولا اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ لکھی ہے روایت آپ مسجد بیٹھے ہوئے سن کوفہ دی جامع مسجد اذان ہو گئی مؤذن آیا اور کیا دسو نا کوئی گل بھی کرنے والی کوئی ہونی چاہیے مؤذن آیا مولا علی نو کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا بیٹھ جا نماز دا ٹائم ہو گیا اور دسو علی نو نماز دسڑی بھی تو عجیب ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز کوئی بندے نو اپنا بھی تو خیال ہونا چاہیے اور مؤذن آ کے مولا علی نو کہے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا تو مولا علی تو رسول اللہ نے نمازاں پڑھیاں کیوں جی ہوں ذرا گل سننا جی مولا علی انہوں جواب مؤذن ہے مولا علی دی مسجد دا ہاں جی تابعی تے ہے نا گل کی ادھر جو دوبارہ آیا نا انہیں کہا حضور ٹائم ہو گیا تو مولا علی لفظ کی فرمائے جیڑے میرے بارے کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے وہ ذرا سنیں اس کا ہاضمہ درست ہو لو جی مولا علی کی فرمایا لکھاں سلام ماہیے رفظ و تفضیل و نسب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ذرا دل تے ہاتھ رکھ دل تے ذرا ہاتھ رکھ سچ سچ داسے کہ میں کی بیان کرن لگا دل تے ہاتھ رکھ ذرا تھوڑی گل نہیں کر رہا چلے او تسی تو حضور دے غلام ہو جڑے 4 بجنے والے پھر بھی تواڈے چہرے دی چمک اونجے برقرار ہے اے ہی تو انہوں نے پریشان کر گئی بھائی لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لین پر بیٹھ جاندے سن تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی آوے تو لوگ کیویں لبیک دے نعرے لا میں کہندا سی سانو نہ چھیڑو اسی بڑی کھل کے گل کر دینی
مولا علی پتہ ہے جب دوسری بار آیا تو فرمایا حاذل قلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ دسو جی، میں نے کہا خادم کتا کہنا لوگ مولانا، یہ مزید وضاحت اسی نہیں کرنی، نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جانی۔ عمیر بن واب تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا تے حضرت عمر دور کھڑے سن تے صحابہ کچھ مسجد نبی شریف دے سامنے کھڑے سن تے بدر دی فتح دی گلاں کر رہے سن، حضور اندر جلوہ گر تے عمیر بن واب جدو اترے بعد جنہ بھی کلمہ پڑھ لیا، جدو اترے نا تے حضرت عمر دوروں صحابہ نو فرمایا دونکم القلبہ، فرمایا اس کتے نو نپو۔ ترجمان نبی ایسے تو ایسی وضاحت نہیں نہ کر دے، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد جدو عمیر بن واب نے کلمہ پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرماندے سن واللہ لخنزیر، فرمایا اللہ دی قسم، عمر چک کے کہندے جدوں تلوار لے کے آیا سی نا میرے نزدیک خنزیر دے نالوں چنگا سی۔ ہن جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو مینوں اپنے پتراں نال بھی محبوب ہو گیا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں، اے ساڈا معیار ہے۔ تو ہن افضل الخلق بعد الرسل دا بھی کیوں جی اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود تے نس جان گئی یا پھر روک و یدو، اے تے نس جان کے میدان حدیبیہ چھوڑ کے، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنہ وندعو۔ اب باقیاں دے ترجمے ہو گئے، دا ترجمہ علامہ نعیم عارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا، یہ کہن گے وہ اسی جڑا راتی استاد دس گئے نوری جی کیوں جی حضور دے سامنے انج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ، جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھئی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر تو واپس لے جاؤ، عیینہ بن حسن بیٹھا سردار، معاہدہ ہو گیا۔ اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور دے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حسن، تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر ہے معاہدہ ہویا جان چھٹی، کیوں جی اے نہیں کہ تھوڑی جی ٹانگ ادھر کر لے نا، تھوڑی تھوڑی ادھر کر لے۔ آج دا مسلمان کہتا ہے اے مزاج ہونا چاہیے جب حضور دی عزت دی گل آ، یا خود ہی نپ کے انج کر دے دے یار ٹنگا تھوڑی جی انج کر دے، نا صحابی جے اے حضور دے بارے گل ہوئے تے اندر خون جوش نہ مارے۔ حضرت اسید بن عزیر آندے کی فرمان لگے آئین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا بندر دی اکھاں والے بندرا، خالی لتاں انج کیتیاں، ختم نبوت تے حملہ تو بڑی دور والی بات ہے۔ آج اسی ختم نبوت تے پیرا دیتا تے مجرم ہو گئے۔ ہاں جی ہاں اے تے صرف انج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا سی تے کافر سی، تے آپ نے فرمایا تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفضت جنبک بہذا الرمح، جے مینوں حضور دا یا نہ ہوندا میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی۔ کہندے اخلاقیات سے بات کرو، میں کہوں صحابہ نوں اخلاقیات دسنے پینے، صحابہ 14ویں صدی دے مسلمانوں کو سکھ دے بھائی حضور کے بارے میں بات عزت پر کیسے کرنی ہے۔ تے دوسرا تا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا لانفض تو خصیتک، ایدہ ترجمہ تے کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی قیامت تک تو ترجمہ ایدہ کر کے نہیں دسے گا۔ صحابی ایڈی ڈاڈی گل کیتی جلے تو پتہ میرے آقا دے سامنے کیتی، ایدے بھی سارے دے کردار لکھے ہوئے، اندہ دا انٹرویو بھی ہے۔ دسو یار ایک میرا سوال ہے سارے مسلمانوں کو، ممتاز قادری تو چلو دہشت گرد ہویا تواڈے نزدیک، لیکن عامر عبد الرحمان تو تواڈا قانون ہاتھ وچ نہیں لیا۔ اج دن تک 10 سال تک اور کھلاڑی ہر کے آون کرکٹ دے انہوں نے 5-5 لاکھ روپیہ ملے یار، ہر کے آون تے میچ جتن تے پھر نہیں انہوں نے کی کچھ ملے۔ دسو یار جڑا حضور دی عزت ہوتے جرمنی پیرا دے کے آیا او دے پیو نو کی ملیا لوگاں کی؟ کیا پاکستان ہے نا بدماشاں واسطے بنے اسی صرف 20 لاکھ مسلمانوں نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں وہ کرکٹ دے کھلاڑیاں واسطے دیتیاں۔ اے
انہاں کول ایک بندہ نہیں آیا کدی کہ جناب تہاڈا ایک اکلوتا پتر ہے تے تسی تے دے چھڈیا، تہاڈی زندگی کیویں گزر رہی؟ اے گل جڑی نا سمجھنا، گھر جا کے سوچنا، پتر تہاڈے بھی ہیں تے میرے بھی ہیں، پتر دینا بڑا اوکھا ہوندا، ہاں پتر دینا بڑا اوکھا ہوندا، گلاں تے میں بھی تقریر کر رہا، تسی بھی ایتھے تقریر کر رہے ہو، پتر دینا آخری حد ہے۔ تے میں اقبال کلندر لاہوری کول پوچھا، میں کہا اقبال اکلوتا پتر دے کے بھی بابا جی دی کمر دوری نہ ہوئی، اے دس کیڑی پاور نالے لگے پھر دین؟ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود، خواب ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہوندا۔ ایک پادری اٹھیا، انہیں ہزاراں دے مجمع وچ اٹھ کے حضور دے خلاف گل کر دتی، اس گمان نال کہ آج ایتھے عامر عبد الرحمان شہید چیمہ تے ہے کوئی نہیں، ایتھے ممتاز قادری تے ہے کوئی نہیں، ایتھے علم الدین تے ہے کوئی نہیں، ایتھے غازی محمد عبداللہ تے ہے کوئی نہیں، ایتھے غازی مرید حسین تے ہے کوئی نہیں، ایتھے غازی غلام محمد تے ہے کوئی نہیں، ایتھے غازی ثاقب جلالی تے ہے کوئی نہیں۔ آج ایتھے حضور دی عزت تے پیرا کنے دینا ہے، لیکن اس کمینے نو پتہ نہیں سی ورفعنا لک ذکر کا ذمہ اس نے لیا۔ ہاں جی، اسی کلمہ جو پڑھیا تو پھر گلاں تے کرنیاں۔ میں نو 23 جنوری نو انہاں گرفتار کیتا موٹر وے تو، پولیس افسر میرے جناب وہ آ بیٹھا میری ڈرائیونگ سیٹ تے، باقی میرے بندے چوک کے دوسری گڈی سٹے۔ ایک گل جڑا اے مینوں اوباما بھی نہیں کہہ سکتا جڑی انہیں کیتی میرے نال گل، وہ کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدوں ویکھو تو ناموس رسالت تے گل کرنا۔ میں انہوں کیا، میں آخیا جلیا ہوئے ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ضرور ہے۔ میں کہ ویکھ تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، تو میرا حافظ ہونا نہیں ویکھیا، میرا عالم ہونا نہیں ویکھیا، تو میری معذوری نہیں ویکھی، تو صرف تنخواہ دی خاطر سارا کچھ کیتا ہے تے میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا نہیں ہے، مینوں تو مالک تنخواہ دے دین یا ہر آدمی اپنی تنخواہ حلال کرنا نا جی، تے مینوں مالک تنخواہ دے دین، مینوں گھر بیٹھے بٹھایا زمزم شریف آ جاندا ہے، اجوا دیاں کھجوراں آ جاندیاں، پیسے آ جاندے ہیں، ہر چیز آ جاندی، تے مالک ایویں میرے جب بندہ تو چوک وچ بیٹھے تے شام تک 10 روپے بھی انہوں کوئی نہ دے، لیکن جدو مالکاں دی نوکری دے رہا ہے تے گھر بھجوا دین چیزاں، کہندے او کتا بھونکدا جے، انہوں جاؤ روٹی پا کے آؤ، تے میں کہا چلے آؤ کتا پاک رسول اللہ دا میں، اے تے بیٹھے عاشق رسول دے والد، اے ساڈے علماء بیٹھے، تسی حضور دے غلام بیٹھے، میرا تعارف ہے وے کائنات وچ کتا پاک رسول اللہ دا میں، بھونک کیوں بھونکدا؟ روٹی چاہی دی؟ نہ کوئی ویزے چاہی دین، ویزے تو میرے پیچھے پھر دین، پوری دنیا دے ویزے میرے پیچھے پھر دین، جی مولانا ایک باری آؤ، میں آخا نہیں آنا، جنہاں دا پیرا دے رہا ہے، کمال والی گل ہے، جی مالک ناراض ہو گیا بھائی تینوں کوئی کمی سی تو باہر ڈالر لین گیا، مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا اس کتے نو کوئی بوٹیاں چاہیے، پتر باہر بھجوانے، کوئی پمپ چاہیے، کوئی پرمٹ چاہیے، کوئی سرکاری جناب درباری بننا چاہتا، نہ کتا پاک رسول اللہ دا میں، بھونکے شور مچاوے، کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ پوچھ کے عشق فیصلے نہیں کرتا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت عامر عبد الرحمان شہید چیمہ نور اللہ مرکدہ، جدوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں نا جرمنی، ہٹلر دے پتر کہندے خودکشی کیتی، خودکشی کرو تسی جنہاں نوں ماواں بہناں دی تمیز کوئی، تسی سانو دسنا ہے جڑی اپنی ماواں بہناں دیاں عزتاں نہ بچا سکے، اور یورپ دے کیڑے ہو، تساں سانو دسنا ہے اپنے نبی نال کنج پیار کرنا ہے، سانو صدیق اکبر دس گئے حضور نال کیویں پیار کرنا ہے، ہاں سانو اوباما دسنا ہے جڑی اپنی دھی نال نچدا، انہاں سانو دسنا ہے اپنے نبی نال کیا پیار کیویں کرنا ہے، سانو فاروق اعظم دس گئے کیویں پیار کرنا ہے، سانو عثمان غنی دس گئے، حیدر کرار دس گئے، داتا علی حجویری دس گئے، پیر میر علی شاہ دس گئے، امام ربانی دس گئے، اعلی حضرت بریلوی دس گئے، اسی کوئی لاوارث ہیں بھائی، اج انہاں سانو دسنا ہے جنہاں دی ماواں بہناں نوں تمیز کوئی نہیں، جڑے خنزیر کھا کے تساں سانو دسنا ہے۔ مسلمان اپنا ہوش کے ناخن لیں، ادھر ادھر مت دیکھے، جب حضور کی بات آئے تو انواع حضور نال پیار کرنا ہے۔ صحابہ پتر دے دیتے، اپنے آپ 70 زخم لگے ہوئے، جلیا تو تے کہنا گرمی تسی عرس بدل دئیے،
حضرت جی عرس نہیں بدلنا سی میں تسی جو کہ قرارداد پیش کی تھی میں حقیقی گل دس رہا ہاں جی ہاں جی عرس مبارک ایندی ہونا ہے ہاں فقیر حاضر جب تک فقیر زندہ ہے تو میں اتنے آواں گا نہیں تہاڈی گل بھی اساں اس ویلے کیا بھی تسی اعلان کر دو اساں تہاڈی بھی من لئی ہن تھوڑی جی ساڈی بھی تسی من لئی جزاک اللہ جی خادم حسین رضوی اتنے مرے یا رستے مر جائے یا لاہور مر جائے میرا نعرہ نہیں نعرہ کتیاں دا نہیں ہوندا نعرہ مالکاں دا ہوندا لبیک حضور کی بات کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا حضور کی بات لو جی گل سمجھ آئیے حضور نال پیار کرنا انے واہ اے نعرہ جڑا اسی لوا رہے ہیں نا اے نعرہ انج پکا کے جانا ہے انج پکا کے جانا ہے کہ قبر وچ فرشتے جے پوچھ دے ہون تسی لبیک شروع کر دیتا تے فرشتے کی پوچھنا ہے تواڈے کول ہاں تے فرشتے کہنا بس کرو سانو جان تو دیو سانو جان تو دیو اساں کے اور کام بھی بڑے ہاں جی کیوں جی اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کرکٹراں نوں 5-5 لاکھ دین والے ہوئے تو قیامت والے دن حضور جدو بلا کے انہاں نوں اعزاز دین گے نا او دن تسی گندی مکھی دی طرح ہاتھ ملنے اوئے اسی بھی مل کے آ جاندے بابے نوں لیکن اس دن نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور کے غلاموں سے پیار کرو اور بدکارو ممتاز قادری تو تمہارے نزدیک چلو دہشت گرد ہے لیکن بابے تو بابے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے ہاں ان کو تو تم نے آج تک ایک دیتا جی کسے روپیہ جی نانا سامنے بیٹھے سوال ہے نا یہ پوری دنیا تے لائیو ہی وکھا رہے ہیں ہاں یہ ساری دنیا ویکھے کہ پاکستان عاشق رسول کے باپ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے ہاں جو گیند کھیلتے ہیں اور مسلمانوں کی بچیوں کو نچاتے ہیں ان کے لیے سارا کچھ ہے ہاں یہ اے بابا جی سامنے بیٹھے اے بابا جی میں اس واسطے نہیں کہہ رہا ببٹین اے میرے نالوں زیادہ جوانن تواڈے نالوں زیادہ جوانن ہاں بابا جی اس معنی کہ حضور دا انہاں نوں قرب نصیب ہے اتنے کہندے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ کٹیا جانا جیڑا حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکیا انہیں بدر وچ جانا سی حضور نال جیڑا حضور دی خاطر ایک باری پرچہ نہ کٹا سکیا اپنے خلاف اور جی شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جانا سی کوئی گلان کرن والی مولی خادم دی گردن ادھروں کٹو حضور دی خاطر یا ادھروں کٹو حضور واسطے لئی پھر دے مار تے انج بھی ایک دن جانا ہے کوئی چجدا تو مری ہے ہاں لبیک کا نعرہ پوری دنیا پر لگنا ہے ہاں جی توجہ بھائی بات سنو حضور نال پیار کرنا ہے تے جدھروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے نے اے میری گل یاد رکھنا ہاں جی اے مت سمجھنا بھائی اس راہ جاواں گے تے شاید اسی نا اگے پھر حضور کھڑے ہاں جی دنیا وچ بھی حضور دی وجہ تو دنیا قائم ہے تے قبر وچ بھی آخری سوال حضور دے بارے ہونا نے جے کوئی یاد ہے تو پھر گل پکی کر لینا آخری سوال یہی ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے اوتھے جا کے کہے گا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی مینوں تو جان بڑی قیمتی سی اتنی محبت کر کے ضرور جانی فرشتے اجے پوچھتے پے ہون تے کہتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حوض کوثر تے بھی حضور فرماندے میں خود کھڑا ہوواں گا اس دن بھی جدو ایڈی ایڈیا زبانہ باہر ہونیاں تے پیاس بجھن واسطے ایک ہی جا ہونی وہ در رسول ہی ہونا ہے ہاں جی وہ دن ماں بھی نس جانی پیو بھی نس جانا ہے یار بھی نس جانے حضور فرماندے میں ہی کام آنا ہے سارے اندر جی حضور نے پوچھ لیا تو یار ایئر کنڈیشن ستا رہندا سی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ملک میرے خلاف کی کچھ ہوندا رہا میرے دین دے خلاف کی کچھ ہوندا رہا میرے آقا نو ایتھے پتھر ماریا کافراں نے ایتھے کر کے اے میں تو غزوہ جڑا حضور دا سفر طائف ہے نا کہ بلا میں ساری زندگی بیان نہیں کیتا میں کی قوم اس قوم نو دساں جڑے چاولاں تے لڑ دین میں انہاں نو دساں حضور نو اتنے پتھر پے اس جگہ پھر حضور دا خون مبارک اتنی جگہ بہ گیا جڑے اتنے چاولاں تے ایک دوسرے تے گریبان نپ رہے ہوندے انہاں نو کی پتہ ہے حضور نو طائف وچ کتنے پتھر مارے لوگوں آج اس دین میں گل کرو لوگوں 11,000 وولٹ تک کرنٹ لگتا ہے او چھڈو جی مولوی صاحب اور میں آکھا مولوی نو تے چھڈ دین مصطفیٰ نو تے گلے لانا
ہاں جی حضور دے دین تے گڑے لا نا یار، جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کہندے ہیں آخر وقت تک حضور رو پیندے سن امیر حمزہ دا نام سن کے، سامنے چچا جان دے کلیجے تے جگر کڈے ہون، کیوں جی؟ تے انس بن نضر دا کیما ہو جائے میدان احد وچ۔ لو جی میں آخری دو گلاں کر کے میں گفتگو حضرت انس بن نضر جڑے سن نا وہ میدان بدر وچوں پیچھے رہ گئے سن، تے بعد وچ کی کہندے سن واللہ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع، یا اللہ بدر وچ تو میں رہ گیا پیچھے، جے تو مینوں آئندہ پھر موقع دیتا نا تیرے تے تیرے نبی دا دشمناں دا میری ملاقات ہو گئی تو پھر تو ہی ویکھے گا میں کیویں لڑنا، رب ہی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں۔ پھر میدان احد آ گیا تے انس بن نضر دا کافر، باقی صحابہ تے تو انہاں مسلے کیتے نا نک کن کٹے، تے انس بن نضر دا انہاں کیما کر دیتا، آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی، صرف انہاں انگلیاں جتھے پئیاں سن نا کیمے دے نال، تے آپ دی ہمشیرہ نے نہ پوریاں تو پہچانے اے میرے برا دی لاش ہے۔ پھر رب بھی ویکھدا جیڑا بندہ اینج کر کے اپنیاں جاناں بچاندا چلے، وہ مسیتاں دے سپیکر اتر گئے، مولوی تے پیر نہیں بولے، کہندے جی کو فرض واجب تھا اتلے سپیکر چ اذان دینی، میں کہا مولوی صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی، پیر صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی، اللہ دے گھر تو سپیکر اترے، اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہ لان دے، تے جرم کی وے اللہ اکبر دے اتلے سپیکر، مولوی دی تقریر تے بند کر دیو، لیکن اللہ اکبر کا کیا مسئلہ تھا؟ اسی واسطے تو ہندوؤں دی ہولی جا کے مزے لائے انہوں نے، ہاں ہندوؤں دی ہولی جا کے کیا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ پھولوں کی رنگ برنگی کی طرح، یہ تمام اللہ کی نعمت ہے، تمام مذاہب۔ دسو جی کفر بھی نعمت ہوتا اور نہیں بولے مولوی دائرے جی، انہوں نے جنہوں نے ٹیے ملتے ہیں جڑے انہوں نے دربارہ کوٹھیاں تے جا کے انہوں بولنا سی، وہ تو امام ربانی ہوتا تو کوئی بولتا نا، ہاں جی او گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، 40 پہلوان بلائے سن جہانگیر نے، وہ دی پولیس تے فوج تے ناکام ہو گئی سی، مجدد صاحب دی گردن نہ جھکا سکے، انہیں پھر 40 پہلوان بلائے اور میری عزت دا مسئلہ ہے اس بابی دی گردن تے جھکاؤ، جدو 40 پہلوان آئے تے امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی، 40 پہلوان مل کے گردن سدھی بھی نہ کر سکے۔ میں پھر اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور مجدد صاحب کوئی گھوٹے پیندے سن اور کوئی جناب مغز کھاندے سن اور جناب کوئی ہریسے کھاندے سن، پائے کھاندے سن؟ کہنا نہیں، وہ کیڑی پاور سی 40 پہلوان گردن سدھی نہ کر سکے؟ کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، اس سے پاور نہ اسی پاکستان وچ تبدیلی لیانی، تے گلی محلے چ کوئی نعرہ ہون لگنا ہے، لبیک دا معنی ہے، توجہ لبیک دا معنی ہے حضور تسی ایک واری بلاؤ میں 2 واری حاضر، لبیک دا معنی ہے حضور تسی ایک واری بلاؤ میں 2 واری حاضر، ہاں جی بس اے حضور نال پیار کرنا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے، حضور دا دین 2018 میں تخت تے لے آؤ، بس حضور دا دین، میں کدی بھی نہیں کہا مولوی پیر لے آؤ، تسی آؤ، اے بچے ساڑے نوجوان بیٹھے ہو تسی آؤ، کوئی جج بنو، کوئی وکیل بنو، کوئی MLA بنو، کوئی MP بنو، تسی آپ تخت تے آؤ، ساڑی ڈیوٹی تے مولانا دی یہ بھی سر پڑھان گئے میں بھی سر پڑھاندا رہوں، ساڑی ڈیوٹی حدیثاں تسی ڈی چوک خیمہ لا دینا، میں اتنے حدیثاں پڑھاندا رہاں، جیڑا بھی تہاڈا وزیر گزرے روزانہ میں انہوں کو حدیث پڑھا دینا، لیکن انج نہیں ہوئے گا ولم یلد والا وزیر نہیں بنے گا، جنہوں کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے وہ مسلمانوں کا وزیر۔ ایتھے مولانا تسی رکھے، انہاں دا تسی علم تولیا، انہاں دی داڑھی بھائی کتنی مولانا پگڑی کیوں جی بندن، انہاں قرات کیوں جی کر دین، ساریاں شرطاں تسی پائیاں، پھر انہاں پیچھے نمازاں پڑھ دیو، تے یار اے تے امامت صغرا ہے، مصلے تے کھڑا ہونا، امامت کبرا تے وڈی تخت دی والی امامت ہے، اس امام واسطے کوئی شرط نہیں ہے۔ مولانا یہ دسو نا لوگ، امامت کبرا واسطے شرط ہی کوئی نہیں، جنہوں کلو واللہ بھی نہ دی وہی مسلمانوں دا امام بن جائے گا۔ صدیق اکبر شرطاں آئیاں تے امامت صغرا بھی کیتی تے کبرا بھی کیتی، اس امامت واسطے بھی کوئی شرطاں لے آؤ، ورنہ حضور نے فرمایا، سنو آخری حدیث بیان کر کے، حضرت اوس بن شرحبیل راوی ہیں، سمیت رسول اللہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا کہ من مشا ما ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام،
حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے، انہوں تقویت دے اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور فرماتے ہیں فقط خرج من الاسلام، وہ تو اسلام سے نکل گیا۔ کیوں جی؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خلا ربقۃ الاسلام، اے دوویں حدیثاں حضور فرماتے ہیں انہوں نے اسلام دا کلادہ لا دیتا۔ ظالم وہ ہوندا جڑا تینوں چنڈ مارے، یا ظالم وہ ہوندا جڑا مسجداں دے سپیکر اتارے؟ ظالم وہ ہوندا جڑا انگریز بھی علم الدین نو پھانسی لاون تے اے ممتاز نو پھانسی لاون؟ ظالم وہ ہوندا جڑا پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لا دے 112 سال تو بعد، سیف چشتیائی تے پابندی لا دے، انگریز بھی تے پابندی نہیں لا سکیا۔ اس واسطے ایک دن بڑی ڈاڈی عدالت لگنی، وہ بہت ڈاڈی عدالت لگنی۔ اس دن رسول اللہ نے پوچھیا، میں آج تک مولانا پتنی تسی بیان کیتا یعنی میں طائف دا سفر حضور دا آج تک بیان نہیں کیتا، میری چٹی داڑھی ہوگی۔ طائف دا سفر میں حضور دا کدی نہیں بیان کیتا، میں کی لوگوں دے سامنے بیان کرا کہ حضور کو یہاں پتھر مارا گیا، پھر یہاں پتھر مارا گیا، پھر یہاں پتھر لگا، پھر خون بہہ گیا، پھر آپ کی نالین پاک تک پہنچ گیا۔ میں اس قوم دے سامنے یہ بیان کرا جڑا نماز پڑھن تو بھی بیزار ہے۔ کیوں جی؟ پھر رسول اللہ خندق دے موقع ہوتے خود مٹی چاہی، برا بن عازب کہتے ہیں میں رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی زاری، جی ابو بکر مٹی چاہ رہے سن، عمر چاہ رہے سن، تے حضور بھی مٹی ہتھے چک کے لے جا رہے سن۔ ہاں جی، اساں دین دی خاطر تو کدی گل نہیں کی، مٹی دین دی خاطر چاہنا تو بڑی دور والی بات۔ اس دین دی طرف میں اس دین دی گلاں کرنا جس دین دے وچ رسول اللہ دے دسترخوان تے کٹے ہوئے ہاتھ والا صحابی آ جان، حضور دسترخوان چھوڑ کے اودے کول جا بیٹھن تے حضور فرمان نال لقمہ اودے منہ چ پاون، نال فرمان تینوں کون روٹی کھلاندا ہونا، تیرے کپڑے کون دھوندا ہونا۔ میں اس اسلام کی باتیں کرنا، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا جے غریباں دے بچے رو رہے ہون تے صدقے زکاتاں دے پیسے 500 روپے مہینے بعد بیوہ نوں ملن، ارباں پتی زکات دا چیئرمین ہوئے پارٹی دا، لینڈ کروزر تے خود آندا ہوئے تے بیوہ اس کو مہینے بعد 500 1000 روپے زکات لین آوے تے لینا چ لگے تے ہاں جی تے 1000 روپے تے ایک ٹائم دی سبزی نہیں آندی، اس تو وڈا یتیمہ تے بیوہ دا کی مذاق ہو سکدا۔ میں اس اسلام دا قائل ہاں جے بچے بھکھے ہو رہے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا ہے، حضرت عمر دی کنڈ تے دانے لدوا کے تے آٹا لدوا کے انہاں دے گھر پہنچاندا۔ میں اس اسلام دا قائل، میں اس اسلام دا قائل ہاں 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے پھر کرتا ہے جو پواوے انہوں 36 پیوند لگے ہوں گا۔ بس میں اس اسلام دی ہمیشہ گلاں کرنا، میں کدی بھی نہیں کیا اے دی گل کرو کوئی دی گل کرو، میں کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ فسا ملا۔ دین حضور دا تخت تے لیانا ہے۔ توجہ، قیامت والے دن ہے جڑے گھوڑے نا، گھوڑے جہاد واسطے مولانا وہ پوری حدیث بیان کرنا ہے نا، پھر حضور نے گھوڑے دے گردن تے ہاتھ پھیریا، پھر حضور نو گھوڑے کیڑے کیڑے پسند سن یہ تو کدی کسی دسے ہی نہیں نا، صرف یہ کہندے میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا کڑوا، میں کہ یہ بھی تو دسو نا حضور کیڑے کیڑے گھوڑے پسند فرمایا؟ کیوں جی؟ پھر حضور نے اس گھوڑے نو کیوں زیادہ پسند فرمایا؟ کہندے نو فتح دی خبر پہلے لے کے آئے، ابو داؤد شریف سامنے رکھ کے نہ سنانا لوگوں، گھوڑے حضور نو پسند ہیں لیکن گھوڑا او پولو واسطے نہیں، ہاں جی تے نیزہ بازی نیزہ بازی اسلام واسطے تھوڑے کھیڈ دے، عیاشیاں واسطے کھیڈ دے، گھوڑا ہوئے جہاد واسطے۔ حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن دی لد بھی نامہ اعمال وچ تولی جائے گی۔ کیوں جی؟ تلنی کہ نہیں؟ دسو یار جے گھوڑے دی لد بھی قیامت والے دن اچھا گھوڑا اسلام واسطے ہوئے تے تل جائے گی تے جڑیاں پرچیاں تسی 70 سال دتیاں نے نہیں تلنیاں؟ ہاں یہ بھی تلنیاں قیامت نو کہ اے پرچی تہاڈی اسلام دے حق وچ گئی یا اسلام دے مخالف گئی؟ جڑے مرزائیاں نو بہن برا کہندے رہے انہاں تو حق دتی، جڑے ہر آن والا کہندا 295 سی غلط ہے، پورا پاکستان صحیح چل رہا، صرف حضور کی عزت کا قانون خراب، تے تسی اسلام نو پرچی دتی نا تے اے پرچی دی نامت اعمال قیامت والے دن تل جائے گی۔ تے ہو سکتا ہے پرچی یا رسول اللہ اس ویلے جدو مسیتاں دے سپیکر اتر رہے، یمن ہتھوں چلا گیا، عراق چلا گیا، شام چلا گیا، کشمیر چلا گیا، حضور اس ویلے میں اور کچھ نہیں سی کر سکتا، میں بڑا کمزور آدمی سی، جڑا اوکھا ویلا سی میں ایک پرچی تہاڈے دین نو دے دیتی سی، بس اس پرچی دے ذریعے حضور دا دین لیاؤ تخت ہوتے۔ ساڈی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی اس مسیتی تے جھاڑو میں دے دیاں، ساڈی جیڑی تساں ڈیوٹی لائی اسی کردے رہاں۔ حضرت عمر جھاڑو دے سکدے ہیں تے مولوی خادم کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی جھاڑو مسیت دے دیندے رہاں گے، لیکن حضور دا دین ہوتے تخت ہوتے لیاؤ، او دے واسطے ہر بندہ یہ سمجھے